بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج اسلامیات کی ہم تیسری کلاس لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے 2 کلاسیں جو ہوئی تھی اس میں ہم نے موضوعاتی مطالعے میں سے قرآن مجید کا سبق شروع کیا تھا۔ قرآن مجید کے سبق میں 3 باتیں تھیں۔ نمبر 1 تعارف، نمبر 2 حفاظت اور نمبر 3 فضائل کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا۔ پھر دوسری کلاس میں ہم نے 2 سوالات حل کیے تھے جو آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 38 پر ہے۔ پہلا سوال تھا قرآن مجید کا تعارف بیان کریں۔ دوسرا سوال قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان کیجئے۔ تو اس میں وہ 3 دور تھے۔ عہد رسالت میں قرآن مجید کی حفاظت کس طرح کی گئی، عہد صدیقی میں یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی حفاظت کس طرح کی گئی، اور عہد عثمانی میں یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی حفاظت کس طرح کی گئی تھی۔ تو یہ 2 سوالات ہم نے پچھلی کلاس میں حل کیے تھے۔ آج ہم تیسرا سوال جو کتاب میں موجود ہے اور ایک چوتھا سوال جو اکثر بورڈ کے پیپروں میں آتا ہے وہ ہے قرآن مجید کو مہیمن کیوں کہا گیا ہے۔ تو یہ 2 سوالات آج ہم حل کریں گے۔ اس میں پہلا جو سوال، تیسرا سوال ہے وہ ہے فضائل قرآن پر نوٹ لکھے۔ یہ ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں تو اس کی فضائل کیا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں اللہ کیا دیتا ہے۔ نمبر 1 پاکیزگی شرط ہے۔ جب ہم قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں، قرآن کو اٹھاتے ہیں یا قرآن میں تلاوت کرتے ہیں، اس پر انگلی پھیرتے ہیں تو اس کے لیے شرط کیا ہے، وہ پاکیزگی شرط ہے، یعنی انسان پاک و صاف ہو۔ پہلا پوائنٹ، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ جس طرح تورات، زبور، انجیل یہ اللہ کی کتابیں تھی، تو اس طرح یہ قرآن مجید بھی اللہ کی آخری کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے وضو کرنا شرط ہے۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہوگا تو آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر قرآن کو ہاتھ لگاؤ گے تو آپ گناہ گار ہیں۔ جس طرح انسان کوئی جرم کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، تو اس طرح بغیر وضو کے جو قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہے، اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے۔ تیسرا پوائنٹ، سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یمسہ الا المطہرون۔ ترجمہ، اس قرآن پاک کو وہی لوگ چھوتے ہیں یعنی ہاتھ لگاتے ہیں جو خوب پاک ہیں۔ یعنی اس سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے آپ نے وضو کرنا، یہ شرط ہے۔ آپ نے وضو کیا ہو، اگر زیادہ جنابت ہے تو آپ کو نہانے کی ضرورت ہے تو آپ نہاؤ گے۔ دوسری ہیڈنگ، شک و شبہ سے پاک کتاب۔ پہلا پوائنٹ اس میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ دوسرا پوائنٹ، قرآن پاک میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کی گئی بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اور یہ یقینی باتیں ہیں، حق باتیں ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے۔ تیسری ہیڈنگ، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ پہلا پوائنٹ اس میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ دوسرا پوائنٹ، قرآن پاک دنیا کے کونے کونے میں مختلف اوقات اور مختلف طریقوں میں بار بار پڑھی جاتی ہے، یعنی یہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ ایک دفعہ انسان اس کو ختم کرتا ہے، مسلمان اس کو ختم کرتا ہے تو دوبارہ شروع کرتا ہے، پھر ختم کرتا ہے، پھر شروع کر دیتا ہے، اور مختلف طریقوں سے اور مختلف اوقات میں، صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے، ظہر کی نماز کے بعد، دن کے کسی حصے میں یا رات کے کسی حصے میں اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ چوتھی ہیڈنگ ہے نیکیوں کا خزانہ۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ دوسرا پوائنٹ، قرآن پاک کی تلاوت کرنا بڑی نیکی ہے۔ جس طرح ہم اچھے کام کرتے ہیں یہ نیکی ہے، تو اس طرح قرآن پڑھنا بھی کیا ہے، یہ نیکی ہے اور بڑی نیکی ہے۔
قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کرنے پر 10 نیکیوں کے برابر اجر ملتا ہے، یعنی ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیں الف لام میم یہ 3 حروف ہے، لیکن اس میں ان 3 حروفوں میں بھی الگ الگ، یعنی الف میں بھی 3 حروف ہے، لام میں بھی 3 حروف ہے، اور میم میں بھی 3 حروف ہے، تو گویا کہ اس پر 90 نیکیاں ملتی ہے، 90 نیکیاں ملتی ہے۔ 5ویں ہیڈنگ ہے بہترین کتاب اور بہترین انسان۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے۔ الہامی اس کو کہتے ہیں کہ جو دل میں اتاری ہوئی بات ہوتی ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتاری گئی تھی، اس پر قلب مبارک پر یہ اتاری گئی تھی، جو تمام کلاموں یعنی کتابوں سے بہتر ہے۔ قرآن مجید دنیا کی تمام کتابوں میں سے بہترین کتاب ہے، اس سے بہتر کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اس طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی اس کا علم سکھائے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ترجمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ تو یہ 5 ہیڈنگ یہ ہو گئی۔ 6ٹھی ہیڈنگ اس میں ہے حقیقی کامیابی کی ضامن کتاب، یعنی جو اس پر عمل کرتے ہیں، جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی اچھی کر لیتا ہے۔ پہلا پوائنٹ اس میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے۔ دوسرا پوائنٹ، جو قومیں اور معاشرے اپنے قوانین اور عدالتی نظام قرآن کے تابع کر دیتی ہے، یعنی اپنے قوانین، یعنی جو قوانین ہوتے ہیں، جو نظم و ضبط ہوتا ہے، وہ ہم قرآن کے مطابق کریں گے، یعنی کسی نے اگر کوئی جرم کیا اور اس کو قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق سزا ملتی ہے تو ایسا معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور جو قرآن اور اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے تو اس معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کو بہترین قومیں بنا دیتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، قرآن پاک پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ دنیا و آخرت دونوں میں عزت اور سرفروشی عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ کامیاب ہوگا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، سرخرو ہوگا، اور آخرت میں بھی۔ 7ویں ہیڈنگ والدین کے لیے تاج پوشی۔ پہلا پوائنٹ، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے۔ دوسرا پوائنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا، یعنی اس کو یاد کیا زبانی، اور اس پر عمل کیا اور اس کو اپنی زندگی میں اس پر عمل کیا، تو اس کے والدین کو بروز محشر یعنی قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب یعنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ آج ہم سورج کو دیکھ نہیں سکتے، اور پھر قیامت کے دن ان کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہ اس کی والدین کی عزت ہو گئی، اور اس کی بھی عزت قرآن کے حافظ کو کہا جائے گا کہ قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، جہاں پر یہ قرآن ختم ہوگا وہی تمہارا مقام ہے۔ آخری ہیڈنگ اس میں شفاعت کا ذریعہ۔ قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں، سکھانے والوں اور حفظ کرنے والوں کی بروز محشر شفاعت کرے گا، یعنی جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کو سیکھتا ہے، جو اس کو یاد کرتا ہے، تو قیامت کے دن یہ قرآن مجید اس کی شفاعت کرے گا، اپنے ساتھ اس کو جنت میں لے جائے گا اور دوزخ سے اس کو پناہ مل جائے گی۔ اس میں آخری جو سوال ہم نے بنایا ہے وہ ہے قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کیوں کہا گیا ہے؟ اس میں ایک ہی ہیڈنگ ہے، مہیمن۔ پہلا پوائنٹ، مہیمن کا مطلب محافظ و نگہبان، یعنی حفاظت کرنا، یعنی آگے آ رہا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے، یعنی تورات، زبور اور انجیل، اس میں جو تعلیمات تھی، جو احکامات تھے اور جو عقائد تھے، یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تو یہ تمام باتیں قرآن مجید نے دوبارہ محفوظ کر لیے اپنے اندر، لیکن ایک نئے طریقے سے اس کی حفاظت کی گئی ہے۔
تو قرآن مجید جو ہے یہ پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن ہے، یعنی اس میں جو تعلیمات اور جو عقائد تھے وہ قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ تیسرا پوائنٹ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ترجمہ، اور اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے، یعنی حفاظت کرتی ہے، اس کی محافظ ہے۔ آخری پوائنٹ، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ جب یہ نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب بھی اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں اس کو سمجھیں، اس پر عمل کرے اور اس کو پڑھے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بیٹا یہ آج آپ کے 2 سوالات وہ حل ہو گئے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئیں گے، تو آپ نے یہ اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حافظ ہو۔ السلام علیکم۔